درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ ہم سب چاہتے ہیں قیامت کے دن ہمیں نور ملے، ہم بے نور نہ رہ جائیں، تو ہمیں دنیا میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے ہیں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دعا یقیناً یہ ایک بڑا کمال کا عمل ہے، بہت شاندار عبادت ہے۔ دعا کے بارے میں قرآن پاک کی آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ احادیث میں نبی پاک نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ بے شمار واقعات دعا کی قبولیت کے ملتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ علماء نے کئی جگہوں پر دعا کی قبولیت کے اسباب بھی لکھے کہ دعا کن کن چیزوں سے قبول ہوتی ہے، کن کن اوقات میں قبول ہوتی ہے، کن کن وقتوں میں قبول ہوتی ہے، کن کن مقامات پر قبول ہوتی ہے، اور دعا سے پہلے کیا کیا جائے کہ دعا ہماری مقبول ہو جائے۔ تو ہم نارملی دعا کو بڑا نارمل لیتے ہیں، لیکن دعا ایک بڑی کمال کی عبادت ہے۔ مگر آج میرا جو موضوع ہے کہ دعا تو ویسے بھی کرتے رہنا چاہیے، لیکن ہماری زندگی میں ماں باپ کی دعا کتنا بڑا کردار ادا کر سکتی ہے۔ آج میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ والدین کی دعا کا اثر کتنا ہوتا ہے، اور پھر خدا نہ خواستہ والدین کو کوئی تکلیف دے دے تو پھر والدین کی زبان سے اگر بد دعا نکل جائے تو وہ کتنی بڑی ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے۔ تو آج توجہ کے ساتھ آپ نے اس بیان کو سننا ہے تاکہ انشاءاللہ ہم اس سے بہت کچھ سیکھ سکیں۔ آج انشاءاللہ ہم مختصر وقت میں ماں باپ کی دعا کا ہم پر کیا اثر ہو سکتا ہے، اور بزرگوں کے کچھ واقعات سنیں گے جس سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ بزرگان دین کی جب دعائیں ملی ان کو تو ان دعاؤں نے ان کی زندگی میں کیا اثر ڈال دیا، اور انہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ برتاؤ کیسا رکھا تاکہ ہم سب کو اس معاملے کی کچھ قدر ہو۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑا نام ہے اولیاء کرام میں، ان کے ایک بھائی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے بھائی میں یہ طے تھا کہ ایک بھائی ساری رات اللہ پاک کی عبادت کرتا اور دوسرا ماں کی خدمت کرتا۔ جب دوسری رات آتی تو ماں کی خدمت کرنے والا بھائی عبادت، اور عبادت کرنے والا بھائی جو وہ ماں کی خدمت کرتا۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھائی کی باری ماں کی خدمت کرنے کی تھی، تو آپ کے بھائی نے کہا اگر آج آپ ماں کی خدمت کر لیں اور میں عبادت کر لوں، تو آپ نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تم عبادت کر لو، میں ماں کی خدمت کر لیتا ہوں، اور خود ماں کی خدمت میں مشغول ہو گئے۔ آپ کے بھائی نے جو ہی عبادت کی تو غیبی آواز سنائی دی ہم نے تمہارے بھائی کے ساتھ تمہیں بھی اس کے طفیل بخش دیا ہے۔ یہ سن کر انہوں نے بڑی حیرت ہوئی کہ یا اللہ میں تو تیری عبادت کر رہا ہوں، بھائی تو ماں کی خدمت کر رہا ہے، اور ارشاد کیا ہوا کہ اس کے طفیل تمہارے بھائی کے طفیل تمہیں بخش دیا گیا، تو یہ کیا وجہ ہے، میری مغفرت اس کے طفیل ہو رہی ہے؟ تو ندا آئی کہ ہمیں تیری عبادت کی حاجت نہیں، بلکہ محتاج ماں کی خدمت کرنے والی کی اطاعت ہمارے لیے باعث خوشنودی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ماں باپ کی جو خدمت ہے نا وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا بڑا مرتبہ رکھتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا بڑا نام ہے، تابعین میں سب سے افضل تابعی انہیں کہا جاتا ہے، عاشقوں کے امام ہیں۔ سنو، ایک رات آپ کی والدہ آرام کر رہی تھی، محو خواب تھی، نیند میں تھی، آنکھ کھلی تو آواز دے کر کہا اویس پانی پلا دو۔ سیدنا اویس کرنی اٹھے اور گھر کے مٹکے میں پانی نہ تھا، مٹکا اٹھایا، اندھیری رات میں ٹھوکرے کھاتے کھاتے ٹکراتے ٹکراتے کنویں تک پہنچے۔ ماں بستر پر ہے
اب مٹکا اٹھا کے کنویں کی تلاش میں ہیں، رات کو پانی بھرا، کٹورے میں پانی لے کر ماں کے قریب آئے تو اتنی دیر میں ماں پھر نیند میں جا چکی تھی۔ ہم جیسا بندہ ہوتا تو پہلے تو باہر جاتا نہ جاتا، آتا تو سائڈ پہ رکھ دیتا گلاس کہ ماں اٹھیں گی جب پی لیں گی، مگر یہ ویسے کرنی تھے۔ ماں کے سرہانے کھڑے ہو گئے اور رات گزار دی۔ صبح ہوئی، جب والدہ کی آنکھ کھلی تو دیکھا حضرت ویسے کرنی ماں کے سرہانے پانی کا پیالہ لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ کہا لختے جگر یہ تم کیوں کھڑے ہو، ساری رات کھڑے رہے؟ کما اس لیے کھڑا رہا کہ رات کسی وقت آپ کی آنکھ کھل جاتی، آپ کو پانی آپ نے مانگا تھا، میں پانی آپ کو پیش کرتا۔ اللہ اکبر۔ اب جب ماں نے اتنی فرما برداری دیکھی نا، دعا ماں کی سنو، ایسی ماں نے دعا کی کہ ماں نے کہا کہ یعنی آپ کے درجوں کی بلندی کی ایسی دعا کی کہ اللہ نے آپ کے درجے بلند فرما دیے۔ ہائے ہائے ہائے، دیکھو نا حضرت اویس کرنی کا پھر نام کیسا ہو گیا۔ ایک اور بڑا نام حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ بڑے بڑے نام والوں کا انداز دیکھو اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا تھا۔ ان کے ساتھ کیا ہوا کہ ایک رات اسی طرح والدہ نے پانی مانگا، پانی لے کر آئے، والدہ کو نیند آ گئی۔ اچھا یہ بڑی ٹھنڈی رات تھی، سردیوں کی رات تھی، کہتے ماں کے سرانے پیالہ لے کر کھڑا ہو گیا، لیکن ہوا یہ کہ پانی جو ہے میرے ہاتھ پر جو گرا تھا وہ ہاتھ پر پانی جم گیا، یعنی اتنی ٹھنڈ تھی۔ ماں کی آنکھ کھلی، کہا اے بایزید کیوں کھڑے ہو؟ کہ ماں آپ کو پانی پیش کرنا تھا۔ جب پیالہ اپنے ہاتھ سے الگ کیا تھوڑی سی خال بھی اکھڑ گئی، تھوڑا سا خون بھی بہنے لگا کیونکہ پانی برف بن چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ ماں نے بڑی دعاؤں سے نوازا۔ اسی طرح ایک رات والدہ نے ان کو حکم دیا کہ دروازے کا ایک پٹ کھول دو، لیکن رات بھر میں اس پریشانی میں کھڑا رہا کہ دایاں دروازہ کھولوں یا بایاں دروازہ کھولوں، کیونکہ اگر ان کی مرضی کے بغیر میں نے کھول دیا تو کہیں حکم عدولی نہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ بایزید بسطامی کی والدہ محترمہ نے آپ کو مکتب بھیجا، سورہ لقمان پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچے انشکر لی ولی والدیک، اللہ اکبر۔ اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ اس کا معنی بنتا ہے یہ کہ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا۔ تو کہتے ہیں جب وہ آیت پڑھی تو استاد صاحب سے کہتے ہیں کہ میں ذرا والدہ سے ملنے جانا چاہتا ہوں۔ ڈیورنگ کلاس درجہ لگا ہوا ہے، آیت پڑھی، ترجمہ پڑھا کہ ماں کے پاس جانا ہے، درجہ چھوڑ کر ماں کے پاس آ گئے۔ اب ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا کیوں آئے ہو؟ تو آپ کہتے ہیں کہ ماں میں نے آج قرآن پاک میں پڑھا ہے کہ ماں باپ کا حق پورا کرنا ہے، تو میری عرض یہ ہے کہ دو جگہوں پر میں خدمت نہیں کر سکتا، یا تو مجھے اللہ عز و جل سے ہمیشہ کے لیے مانگ لیجئے، اپنی خدمت میں رکھ لیں، یا اللہ کے حوالے کر دو تاکہ اس کی عبادت میں لگا رہوں۔ ماں نے فرمایا بیٹا میں تجھے اللہ عز و جل کی بارگاہ کے لیے آزاد کرتی ہوں، اپنا فرض بھی تجھے معاف کرتی ہوں، جا رب کی عبادت میں مصروف ہو جا۔ یہ ماں کی خدمت تھی جس نے حضرت بایزید کو بایزید بسطامی بنا دیا۔ اور وہ ماں بھی کیسی تھی جس نے اپنے حق معاف کیے اور بیٹے کو دین کے لیے وقف کر دیا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی بھی تو جیلان سے بغداد جانا چاہتے تھے۔ ماں سے کہا کہ ماں میں نے علم دین سیکھنے کے لیے بغداد جانا ہے۔ اچھا یہ آج کل جو ٹریول ہے نا، اب تو ٹریول بہت آسان ہے، بندہ صبح کہیں ہوتا ہے شام کہیں ہوتا ہے، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ پہلے ٹریول بڑا مشکل، بیچ میں بڑا جناب ڈاکو آتے تھے، گھاٹیاں آتی تھیں، بلکہ آپ زیادہ دور نہ جائیں۔ اب یہاں جو بزرگ بیٹھے ان سے پوچھیں 1950-60 میں جو لوگ حج پہ جاتے تھے 5-5 6-6 مہینے کا سفر ہوتا تھا، گاڑیوں میں جاتے تھے، بسوں میں، پاکستان سے بس جاتی تھی حج کے لیے، اور جناب کئی لوگ تو واپس ہی نہیں آ پاتے تھے کیونکہ اتنے مشکل راستے، بیمار ہو جاتے تھے، وہ فیسلٹیز نہیں تھی۔ یہ تو میں آپ کو 50 سال پرانی 70 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، صدیوں پرانا سفر کیسا ہوتا ہوگا۔ تو غوث پاک کی ماں نے آپ کو کیا کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے اب جاؤ، اب ہماری محشر میں ملاقات ہوگی۔ ماں نے ان کا حق معاف کر دیا کہ میری خدمت نہ کرو، دین کی خدمت کرو۔ کیسے ماں باپ تھے، اور پھر کیا نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا۔ واقعہ یاد ہے نا کہ جب ڈاکوؤں نے آپ کو پکڑا اور آپ نے اپنا مال بتا دیا، اور کیوں بتایا کہ ماں سے وعدہ کیا ہے ہر حال میں سچ بولنا، مال جاتا ہے تو چلا جائے
وہ ڈاکوؤں کا سردار رونے لگا کہ تم ماں سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر رہے ہو، میں بھی اپنے رب سے کتنے وعدے کیے، میں کیوں پورے نہیں کرتا؟ پورے ڈاکوؤں نے توبہ کر لی اور مال بھی واپس لوٹا دیا۔ مگر یہ ماں باپ کی خدمتیں تھیں، یہ ماں باپ کی دعائیں تھیں۔ میں تحدیث نعمت کے لیے اپنے والدین کی ایک بات یہاں عرض کر دیتا ہوں، شاید اور والدین کو اس میں ترغیب ملے کہ الحمدللہ میرے دونوں یعنی امی ابو دونوں نے مجھے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم نے آپ کو اپنا حق معاف کر دیا ہے، آپ جائیے دین کا کام کیجئے۔ کیونکہ میں بہت زیادہ ان کے پاس نہیں بیٹھ پاتا تھا، ٹریول کافی ہوتا تھا، سفر کافی ہوتا تھا، لیکن میں کبھی کبھی ان سے کہتا تھا کہ میں آپ کی اتنی خدمت نہیں کر پاتا، تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے آپ کو اپنا حق معاف کیا، آپ دین کی خدمت کیجئے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جہاں بچوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ والدین کا ادب کریں، ان کی دعائیں لیں، لیکن اگر ماں باپ دیکھیں نا کہ بیٹا اگر دین کی طرف جا رہا ہے، اگر دین کا بڑا کام کر رہا ہے تو انہیں سپورٹ کرنا چاہیے۔ ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ کوئی بچہ عالم بننا چاہتا ہے، حافظ بننا چاہتا ہے، دین کا کام کرنا چاہتا ہے، والدین اس کا الٹا دل توڑ رہے ہوتے ہیں، سختی کر رہے ہوتے ہیں، نہیں نہیں تمہیں دیندار نہیں بننا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ ایسے والدین آگے جا کر سر پکڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ جب بچے کو دین سے آپ روکتے ہیں تو وہ دنیا میں ایسے غرق ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات بری لائن میں پڑ جاتا ہے، غلط کاموں میں پڑ جاتا ہے، اور ماں باپ اس کے بعد سر پکڑ کے رو رہے ہوتے، دیندار بننا چاہتا تھا میں نے دیندار نہ بنایا۔ دیکھو دیندار اور دنیا دار کی مثال سمجھ لو، یہ میں سب کے لیے نہیں کہتا مگر میجورٹی ایسا ہوتا ہے، ایک بار پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، سب کو یہ لاگو نہیں ہوتا ہے مگر اکثریت پر یہ ضرور لاگو ہوتا ہے کہ جب بھی بچہ دنیا میں ترقی کرتا ہے نا، دنیا کو کوئی بڑا افسر بن جائے، دنیا میں جناب کوئی بڑی ڈگری لے لے، دنیا میں کوئی بڑا مقام لے لے، تو بعض اوقات ماں باپ ڈرتے ہیں کہ بچے کو کوئی بات بری نہ لگ جائے۔ بات کرتے میں ماں باپ کو ڈر لگ رہا ہوتا کیونکہ بڑا افسر بن گیا، بڑا سیٹھ بن گیا، بڑا جناب جاگیردار بن گیا، اس نے بڑی ڈگریاں لے لی ہیں۔ یہ ہے دنیا دار کی ترقی کا نتیجہ۔ اور اگر بیٹا دین میں ترقی کر جائے نا، عالم بن جائے، مفتی بن جائے، دین کا مبلغ بن جائے، تو اکثریت یہ ہوتی ہے کہ بچہ ڈرتا ہے کہ ماں باپ کو برا نہ لگ جائے۔ فرق ہے نا، وہ اتنا بڑا مفتی بھی ہوگا کیونکہ اس نے قرآن پڑھا ہے، اس نے حدیث پڑھی ہے کہ ماں باپ راضی ہیں تو رب راضی ہے، ماں باپ ناراض ہیں تو رب بھی ناراض ہو جائے گا، تو اس کو ماں باپ کی رضا کی فکر ہو جاتی ہے۔ تو کبھی اپنے بچوں کو دینداری سے دور نہ کریں۔ اتنے بڑے بڑے علماء کرام، اتنے بڑے بڑے مفتیان کرام، میں نے پہلے بھی یہ واقعہ کئی بار بیان کیا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، آپ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا ہیں اور وقت کے امام، اس زمانے میں بھی آپ کے علم کا شہرہ تھا۔ آپ کی والدہ جو تھی وہ کسی مسجد کے امام صاحب کی باتیں بڑی شوق سے سنتی تھی۔ تو ہوا یہ کہ ایک بار ان کی والدہ نے کہا کہ جاؤ قاضی ذرا سے جو ہے نا وہ میرے لیے سوال پوچھ کے آؤ۔ امام اعظم خود وقت کے امام ہیں، وہ آپ کہہ سکتے تھے ماں تم مجھے کہہ رہی ہو کہ میں ایک مسجد کے امام سے مسئلہ پوچھ کے آؤں؟ میں خود سب سے بڑا مفتی ہوں، لوگ میرے اتنے بڑے بڑے تو میرے شاگرد ہیں۔ مگر ماں کا حکم تھا نا، ماں کو یہ نہیں کہا میں بڑا ہو گیا ہوں، ماں کو یہ نہیں کہا میرا مرتبہ بڑا ہو گیا ہے، ماں کا حکم تھا مسجد کے امام صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں میری ماں نے یہ مسئلہ پوچھا، حضور جواب دیجئے۔ وہ امام صاحب کہتے ہیں حضور کیوں شرمندہ کر رہے ہیں، آپ وقت کے امام ہیں، آپ کو میں جواب دوں گا۔ کہا میری ماں نے تم سے پوچھنے کو کہا ہے۔ کہا اچھا ایسا کریں جواب آپ لکھ دیں، دستخط میں کر دیتا ہوں۔ جواب امام اعظم نے لکھا، دستخط امام صاحب نے کیا، ماں کو لے کر آئے کہ ماں یہ جواب دیا امام صاحب نے۔ کہا ٹھیک ہے۔ تھوڑے دنوں بعد ماں کہتی ہے اب میں خود جاؤں گی سوال پوچھنے کے لیے۔ اب امام اعظم نے کیا کیا، ماں سے بحث نہیں کی، ماں سے لڑائی نہیں کی، میں اتنا بڑا مفتی، اتنا بڑا امام، تم چل کر وہاں تک جاؤ گی، اتنا سفر ہم کریں گے، مجھ سے مسئلہ پوچھ لو۔ ادب، دیکھو یہ ہے فرق۔ دین میں ترقی کی تھی نا تو ادب میں بھی ترقی تھی، تعظیم میں بھی ترقی تھی۔ ماں کو سواری پر بٹھایا اور کوفہ کی گلیوں میں لوگوں نے دیکھا کہ وقت کا امام ماں کی سواری کی رسی پکڑ کر مسجد کے امام کے پاس مسئلہ پوچھنے جا رہا ہے۔ آپ ادب سے باہر کھڑے ہو گئے مسجد کے، ماں اندر جاتی ہے، مسئلہ پوچھتی ہے، ماں واپس آتی ہے، امام اعظم رسی پکڑ کر واپس لے کر آتے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے شاندار درس یہ ہے، آج ہم میں کوئی مالدار بن جائے، کوئی جناب افسر بن جائے، کوئی جناب کسی علاقے کا کونسلر، ایم این اے، ایم پی اے یا ویسے ہی مشہور ہو جائے،
ہیں دیندار لوگوں سے بھی بات کر رہا ہوں، اگر تمہارے کچھ چاہنے والے بن گئے، کچھ فالوور بن گئے، کبھی اپنے ماں باپ کو یہ مت کہنا میں بڑا ہو گیا ہوں، میں بڑا آدمی ہو گیا ہوں، میرے سے اس طرح بات نہ کرو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میں کچھ بھی ہو جاؤں اپنے ماں باپ کا بچہ ہی ہوں۔ ہاں، ان کی ویل چیئر چلانے کا جو مزہ ہے نا، ان کے پیر دبانے کا جو لطف ہے، اور ان کے لیے کوئی خدمت کرنے کا جو لطف ہے، وہ اٹھایا کرو۔ اپنے آپ کو بڑا ماں باپ کے سامنے مت سمجھنا۔ جنہوں نے اپنے ماں باپ کے آگے اپنے آپ کو جھکایا، اپنے ماں باپ کی تعظیم کی، اللہ نے ان کے ناموں کو بلند کر دیا۔ ہاں، ادھر اونچا سر کرو گے تو دنیا میں ذلیل ہو جاؤ گے، ادھر سر جھکا دو گے، تعظیم کرو گے، دعا لگ گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہاں، حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار صاحب، کتنا بڑا نام ہے، بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی والدہ آپ کو کیا دعا دیتی تھی؟ ان کا نام سردار تھا، کہ میرے بیٹے کو اللہ دین میں سردار بنا دے۔ ماں کی دعا لگی، اب محدث اعظم پاکستان بن گئے۔ یہ ہے ماں کی دعا کا صلہ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اور بڑے بڑے صحابہ، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز اپنے والدین، صرف والدین نہیں، ماں باپ کے جو دوست ہوتے ہیں، ماں باپ کا انتقال ہو جائے نا تو فیملی میں، اب ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے، جب ماں باپ کا انتقال ہوا، اب ماں باپ کے دوستوں سے، رشتہ داروں سے رشتہ ہی ختم۔ ادھر والدہ کا انتقال ہوا، ننیال سے رشتہ ختم، والد صاحب کا انتقال ہوا، ددیال سے رشتہ ختم، چاچا کو کوئی نہیں پوچھتا، تایا کو کوئی نہیں پوچھتا ہیں، ادھر اسی طرح امی کا انتقال ہو گیا، ننیال کو کوئی نہیں پوچھ رہا۔ نہیں، جن کا ان کے ساتھ تعلق تھا، ان کی روح کو اگر راضی کرنا ہے تو ان کے جانے کے بعد ان کے رشتہ داروں اور ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ آپ سنیں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر سے مکہ مکرمہ میں ان کی ایک اعرابی، ایک دیہاتی سے ملاقات ہوئی۔ عبداللہ ابن عمر نے اس کو سلام کیا، جس سواری پر آپ سوار تھے اس بندے کو، اس اعرابی کو اس سواری پر بٹھا لیا اور اپنا امامہ اتار کر اسے دے دیا۔ اب باقی ساتھی دیکھ رہے ہیں کہ اتنی بڑی شخصیت، اور جناب یہ کیا کر رہے ہیں گاؤں گوٹ کے آدمی کے ساتھ؟ تو کہا حضرت یہ تو تھوڑے سے پیسوں سے، تھوڑے سے تحفے سے بھی گاؤں والے خوش ہو جاتے ہیں، آپ نے اتنی مہربانی کیوں کی؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا باپ جو ہے نا، میرے والد سیدنا عمر بن خطاب، حضرت عمر کے بیٹے تھے نا حضرت عبداللہ ابن عمر، کہتے اس کا جو والد تھا نا، وہ میرے والد حضرت عمر کا دوست تھا۔ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بہتر بھلائیوں میں سے ہے کہ بیٹا اپنے باپ کو ساتھ محبت رکھنے والوں سے بھی صلہ رحمی کرے۔ یعنی جو آپ کے والد کے ساتھ اچھا سلوک کرے نا، اب وہ چلے گئے والد صاحب دنیا سے، اب ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ آپ کو معلوم ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو سہیلیاں تھیں نا، ان کو بھی تحفے بھجوایا کرتے تھے، حالانکہ ان کا وصال ہو گیا تھا۔ یہ سبق ہے ہم سب کے لیے۔ بعض اوقات ہمارے والد کا بڑا گہرا دوست ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اب ابو تو رہے نہیں، بندہ اس کو گھاس ہی نہیں ڈالتا، ارے کھڑے ہو کے ہاتھ چومے اس کا، یہ آپ کے چچا کی مانند ہے، اس کی عزت کرو گے تو والد کی روح خوش ہو جائے گی۔ اپنے اصلی چچا کی خدمت کریں، چچا زاد بھائی بہنوں کا خیال رکھیں، لیکن آج ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ آخرت میں ترقی چاہتے ہو، ماں باپ کی دعائیں ضرور لینا، یہ دعائیں پار لگا دیتی ہیں۔ سنو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیا تھا۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ مقام جعرانہ میں، جو ماشاءاللہ بڑا عمرہ کرنے گئے ان کو پتہ ہے جگہ، کہ وہاں وہ گوشت تقسیم فرما رہے تھے۔ میں اس وقت چھوٹا تھا اور اونٹ کی اڈی اٹھائے ہوئے تھا کہ ایک عورت سامنے سے آئی، حتیٰ کہ وہ نبی پاک کے قریب پہنچی تو پیارے آقا نے اپنی چادر مبارک بچھا دی، جس پر وہ بیٹھی۔ جب وہ چلی گئیں تو میں نے کہا یہ کون تھی؟ صحابہ کرام نے فرمایا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی والدہ تھیں۔ حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں یہ حلیمہ سعدیہ تھیں۔ آقا کو دودھ پلایا تھا نا، نبی پاک نے یاد رکھا، اور جب وہ آئیں تو اپنی چادر بچھائی، ان کو سب کے سامنے تعظیم دی۔ اللہ اکبر۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ نبی پاک کے پاس آئیں تو آقا ان کے لیے کھڑے ہو گئے، ان کی تعظیم کی، ان کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آئے، ان کی خاطر چادر بچھائی۔ اللہ اکبر۔ یہ کتنا بڑا انداز ہے نبی پاک کا، سبق ہے ہمارے لیے کہ اگر بچپن میں کسی نے مجھے کھلایا ہے، پلایا ہے، ساتھ دیا ہے، صرف ماں باپ نہیں، ہمارے کچھ رشتہ دار ہوتے ہیں جنہوں نے بچپن
بچپن میں ہمارے ساتھ بھلائی کی ہوتی ہے, ہمیں سپورٹ کیا ہوتا ہے, کسی نہ کسی موقع پر بہت سارے رشتہ داروں نے ہمارے ساتھ بھلائی کی ہوگی, مگر ہمیں وہ یاد نہیں رہتی. ہماری خالہ ہے, ہماری پھوپھی ہے, ہمارے خالہ جان ہے, خالو ہیں, یقیناً جہاں جہاں پردے کے معاملات ہوں گے ہم ان شرعی تقاضوں کو تو خیال رکھیں گے, مگر حسن سلوک, خیر و عافیت پوچھنا, کبھی کوئی تحفہ بھجوا دیا, اللہ نے تھوڑا مال دیا تو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کیا, یہ شریعت کہتی ہے. اور یہ کتنا بڑا کمال کی بات ہے. دیکھو ماں باپ کی بات تو اپنی جگہ, ماں باپ کے رشتہ داروں کا مقام کیا ہے آپ سنیں گے, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے کہ حضور مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, کیا میری جو ہے توبہ قبول ہو جائے گی؟ اب ذرا غور سے سنیے گا, ہیں میری توبہ قبول ہو جائے گی, مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. اب نبی پاک نے اس کے سوال پہ کیا کہا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کیا تیری والدہ ہے؟ کہتا حضور نہیں, والدہ کا تو انتقال ہو گیا ہے. آئے ہائے, تو نبی پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا تیری خالہ ہے؟ کہا جی حضور خالہ زندہ ہے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی خالہ سے حسن سلوک کرو. یار اگر یہ سمجھ آ جائے نا بات, ہمیں معافی گناہوں کی چاہیے, اللہ سے معافی چاہیے, سلوک ماں سے اچھا کرو, ماں نہیں تو ماں کی بہن کے ساتھ, خالہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا. اب آپ سوچیں جو ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے اس سے رب کتنا راضی ہوگا. مگر آج لوگوں کے پاس ماں باپ کی خدمت کا ٹائم نہیں ہے, بہت بیزی ہوں, بڑی مصروفیت ہے, دوستوں میں جا رہا ہوں, نہیں ابو میرے پاس ٹائم نہیں, امی میں بہت مصروف ہوتا ہوں. نہ کیا کرو ایسا, تمہارے گھر میں جنت موجود ہے, تمہارے گھر میں مغفرت کا دروازہ موجود ہے, تمہارے گھر میں رب کی رضا موجود ہے, مگر تم ادھر ادھر دوڑ رہے ہو, ادھر ادھر بھاگ رہے ہو. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آئیے میں چند حدیثیں سناتا ہوں, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. ایک بار حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ تعالی, پہلے ایک روایت سن لیں کہ خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا, عرض کی حضور میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ آپ کی داڑھی جو ہے وہ ہیرے جواہرات سے سجی ہوئی ہے. بزرگ کو کسی اور نے خواب میں دے کر آ کر کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی داڑھی جو ہے اس میں ہیرے جواہرات ہیں. تو آپ نے فرمایا تو سچ کہتا ہے, یعنی تیرا خواب سچا ہے, کیونکہ میں نے کل سونے سے قبل اپنی داڑھی جو ہے اپنی ماں کے تلووں کو لگائی تھی. آئے ہائے ہائے, یہ اسی کی برکت ہے, یہ ہے ماں باپ. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں والدین جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہیں, اب تجھے اختیار ہے چاہے اس دروازے کو ضائع کر دے یا اس کی حفاظت کر دے. ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں, کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ والدین کا حق اس کی اولاد پر کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والدین ہی تیری جنت اور دوزخ ہیں. اب یہ بڑی ایک لائن ہے, مگر اس کو سمجھو, خدمت کر لی, راضی کر لیا تو یہی تیری جنت ہے. اور اگر ان کو ناراض کر لیا نا, ہاں بعض اوقات ساری دنیا راضی ہوتی ہے ہم سے, محلے والے بڑے خوش ہوتے ہیں, نمازی ہماری بڑی تعریف کر رہے ہوتے ہیں, مگر ماں باپ ناراض ہوتے ہیں. فرمایا یہی تیری جنت ہے, یہی تیری دوزخ ہے. اگر یہ ناراض ہو گئے نا تو پھر تباہی ہے, پھر بربادی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پریورٹی کیا دینی ہے کہ ماں باپ راضی رہیں, ماں باپ خوش رہیں. اور سبحان اللہ جب وہ دعا دے دے نا, آئے ہائے, واقعات تو اتنے دعا کے کہ ماں باپ کی دعا سے کون کہاں پہنچ گیا. اچھا ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ دعا میں بھی جو ہے نا ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں امی دعا کر دیں, ابو دعا کر دیں, اچھی بات ہے. مزہ پتہ کیا ہے, میں کہوں نا, میں خدمت ایسی کروں کہ ان کے دل سے دعا نکلے. ہاں وہ جو اثر رکھتی ہے نا, ایمان تازہ ہو جائے گا. سنو ایک واقعہ, ایک گناہ گار نوجوان کا انتقال ہوا, اس کو کسی نے خواب میں جنت میں حاجیوں کے ساتھ ٹہلتے دیکھا. اچھا حج اس نے کیا نہیں تھا بھی گناہ گار, پہلے تو جنت میں کیسے پہنچا, دوسرا سوال حاجیوں کے ساتھ کیوں ہے. تو کسی نے کہا کہ تو بڑا گناہ گار تھا, تیرا تو کوئی عمل بھی نیک ہمیں نہیں پتہ, یہ سارے وارے نیارے کیسے ہو گئے. کہ میری ایک ضعیف ماں تھی, میں جب مکان سے باہر جاتا تھا نا تو اپنا سر ان کے قدموں میں رکھ دیتا, قدم چومتا, اس کے بعد باہر نکلتا. میری ماں مجھے دعا دیا کرتی تھی, اللہ تجھے بخش دے اور تجھے حج کا ثواب عطا فرمائے. آئے ہائے, کہتا ہے اللہ نے میری ماں کی دعا قبول کر لی, مجھے بخش بھی دیا اور مجھے حاجیوں کے ساتھ بھی کر دیا.
یہ دعا ہے، دل سے نکلے نا تو بیڑا پار کر دیتی ہے۔ وہ سنا ہوگا نا واقعہ، میں صرف اشارہ دے کے نکل جاتا ہوں کہ حضرت موسیٰ نے رب سے عرض کیا تھا کہ مولا میرا جنت میں پڑوسی بتا دے، ہیں اشارہ کیا گیا کہ فلاں کسائی تیرا پڑوسی ہے، کسائی اور حضرت موسیٰ کا پڑوسی، کلیم اللہ کا پڑوسی، آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے۔ ڈیٹیل کیا ملی کہ ماں کی جب خدمت کرتا تھا، والد کی جو خدمت کرتا تھا، تو وہ دعا دیتے تھے کہ یا اللہ میرے بچے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دینا۔ اللہ نے وہ دعا قبول فرما لی اور کلیم اللہ کا پڑوسی بنا دیا۔ دعا لیا کرو اپنے ماں باپ کی، جس کے ماں باپ زندہ ہیں، دل سے دعا لیا کرو، خوش کر دو ان کو، جو وہ چاہیں انہیں دو، کیونکہ یہ دعا تمہارے سارے غم، سارے دکھ دور کر دے گی۔ سنو سنو، امام بخاری کو کون نہیں جانتا؟ ہم سب امام بخاری کا بڑا تذکرہ سنتے ہیں۔ وقت کے امام بخاری شریف جنہوں نے لکھی، امام بخاری کی بچپن میں آنکھیں ہی چلی گئی تھیں، اب نابینا ہو گئے۔ ان کی ماں ان کے لیے دعا کرتی تھی، اے اللہ عز و جل میرے بیٹے کی آنکھوں کی بینائی لوٹا دے۔ اس کی ماں نے ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، وہ فرما رہے ہیں تیری دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی آنکھیں لوٹا دیں۔ صبح ہوئی تو دیکھا کہ واقعی امام بخاری کی آنکھیں واپس آ گئی تھی۔ ایسے ہی نہیں کہتے ماں کی دعا جنت کی ہوا، ہاں طوفان ٹال دیتی ہے۔ اور یہ والدین کی جو دعا ہے نا، اس کا جو اثر ہے، سنو سنو احادیث پہ سنو گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے 3 دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، ہاں مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں۔ اب یہاں 2 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، ایک تو والدین کی دعا لینی ہے، یہ تو بات چل رہی ہے، مگر مظلوم کی دعا، مظلوم نارملی اپنے خلاف ظلم ہونے والے پر دعا کرتا ہے، ہاں کبھی کسی پر ظلم نہ کر دینا، اگر اس نے ہاتھ اٹھا لیے نا تو پھر بربادی مقدر ہے۔ بندہ بعض اوقات کہتا ہے کہ یار میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میرا بڑا پاور ہے، میرے سامنے کون بول سکتا ہے، جو کرنا ہے کر لو، اس طرح بھی کہتے ہیں لوگ۔ یہ مت سمجھو کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں پنجاب میں گیا پچھلے دنوں، ایک جملہ سنا جو کہ لرزہ آ گیا اس کے بعد، وہ لوگ کہتے ہیں مضبوط یا طاقتور آدمی سے مت ڈرو، ماڑے آدمی سے ڈرو۔ ماڑا پنجاب میں کہتے ہیں کمزور آدمی سے۔ میں نے پوچھا یار یہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ جب کمزور آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو یہ دعا عرش تک جاتی ہے۔ مظلوم جب اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے، یہ حدیث سنائی نا میں نے آپ کو کہ اس کی دعا نہیں رکتی، پھر قدرت کی طرف سے جب پکڑ آتی ہے نا ظالم کی تو وہ برباد ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو ویسے زندگی میں ایک مشورہ دیتا ہوں، کبھی کبھی آپ کو ایسا فیل ہونا کہ یار کاروبار اچھا خاصا چل رہا تھا، ڈسٹرب ہو رہا ہے، صحت بالکل ٹھیک تھی، گڑبڑ ہو رہی ہے، فیملی میں سب محبتیں تھیں، اب لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، کچھ چیزیں ڈسٹرب ہونے لگے نا، تو چیک کرنا کسی کی بد دعا تو نہیں لے لی ہے، کسی کی ہائے تو نہیں لے لی، کسی کا دل تو نہیں توڑ دیا۔ زندگی میں دل نہ توڑنا، دعائیں لینے والے بننا، ہائے لینے والے مت بننا، کیونکہ مظلوم نے اگر ہاتھ اٹھا لیا نا تو بیڑا غرق ہو جانا ہے۔ ایک اور حدیث سنیں، سرور کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں 3 دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں۔ ہاں باپ کی دعا، یہاں خاص والد کا ذکر کیا ہے۔ یہاں میں ایک اور مشورہ بھی دینا چاہوں گا، جتنے ماں باپ یہاں بیٹھے ہیں نا، اپنے بچوں کے لیے ضرور دعا کیا کریں۔ ہاں آپ کی دعا ان کے لیے مقبول ہے۔ اچھا بعض اوقات ہمارا بچہ دل دکھا دیتا ہے، یا بچہ جو ہے وہ پسند نہیں آ رہا ہوتا، بات نہیں مانتا، ہم تو ماں باپ ہیں نا۔ جب اللہ نے ہمیں یہ مقام، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے حدیث میں یہ مقام عطا کر دیا کہ ماں باپ کی دعا بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے، تو اللہ سے مانگو نا کہ اللہ اس کو نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، میرا بھی فرما بردار کر دے، اپنا بھی فرما بردار کر دے، تاکہ اس بچے کا بیڑا پار ہو جائے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ ماں باپ اپنے بچوں کو بد دعائیں دیتے ہیں، اچھا بعد میں پریشان بھی خود ہی ہوتے ہیں، کیونکہ جب آپ کہہ دیں گے اور قبول ہو گیا تو پھر اس کے بعد آپ ہی پریشان ہوں گے۔ اب ایک واقعہ سنیے گا، دعا کی بات کمپلیٹ ہو گئی، اب میں کچھ آپ کو ماں باپ اگر بد دعا دے دیں تو اس میں کیا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اچھا بعض اوقات گناہگار مقبول بارگاہ الہی ہو جاتا ہے، ولی بن جاتا ہے ماں باپ کی دعا سے۔
اور اگر ماں باپ بددعا دے دیں تو اللہ کی بارگاہ کا مقبول یا نیک بندہ جو ہے نا وہ بھی کس طرح پھنس جاتا ہے۔ جریج ایک شخصیت ہے، نہایت نیک اور اللہ عز و جل کا مقبول بندہ تھا۔ کبھی اللہ عز و جل اپنے پیاروں کو بھی آزمائش میں ڈالتا ہے، جیسے جریج کو آزمائش میں ڈالا۔ جریج کی بارگاہ الہی میں مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ آپ نے دودھ پیتے بچے کو ہاتھ لگایا، وہ بول اٹھا اور آپ کے بے گناہ ہونے کی گواہی دی۔ یہ تو آپ کی روشن کرامت تھی، لیکن ہوا کیا تھا؟ واقعہ کیا ہوا تھا؟ اب ذرا یہ سمجھیے گا۔ یہ حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جھولے میں دودھ پیتے بچوں میں 3 لوگوں نے کلام کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 2 جریج کے متعلق ایک بچے نے کلام کیا۔ آقا فرماتے ہیں کہ وہ جریج کون تھا؟ ایک عبادت گزار شخص تھا، اس نے ایک عبادت گاہ بنائی ہوئی تھی جس میں وہ رہتا تھا۔ ایک دن ماں اس کے پاس آئی اور اس وقت وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ ماں نے کہا، اے جریج، نماز کے دوران پکارا تو آپ نے کہا کہ ایک طرف میری ماں ہے، ایک طرف نماز ہے، میں کیا کروں؟ نماز جاری رکھی، ماں چلی گئی۔ دوبارہ اگلے دن ماں آئی، پھر نماز پڑھ رہا تھا، ماں نے پکارا، اے جریج، پوچھا، سوچا ایک طرف تو اللہ کی نماز ہے، پروردگار کی عبادت ہے، دوسری طرف ماں ہے، نماز جاری رکھی۔ ماں کا دل ٹوٹا، ماں نے اسے بددعا دی۔ ماں نے کہا کہ اے اللہ، اس کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کسی بری عورت کا یہ سامنا نہ کر لے۔ اب کیا ہوا؟ تو بنی اسرائیل کے لوگ آپس میں جریج کی عبادت کا بڑا ذکر کرتے تھے۔ ایک بد کردار حسین و جمیل عورت جو بری عورت تھی، اس نے بنی اسرائیل سے کہا، اگر تم کہو تو میں اس کو اپنے فطرے میں پھنسا لیتی ہوں۔ پھر وہ عورت جریج کے پاس آئی، جریج نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ وہ عورت اس چرواہے کے پاس آئی جو جریج کی عبادت کے پاس ہی رہتا تھا۔ اس بدبخت نے اس عورت کے ساتھ غلط کام کیا۔ اب اس عورت کے یہاں جب بچہ ہوا تو یہ جا کر اس نے الزام لگایا کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ لوگ جریج کی عبادت گاہ پر گئے اور اس کو نکالا، مارنا پیٹنا شروع کر دیا کہ تو بڑی عبادت گزار بنتا تھا، یہ تجھ پر اتنا بڑا الزام۔ اب جریج نے کہا، مسئلہ کیا ہے؟ کہا، یہ عورت کہتی تو نے غلط کام کیا، یہ بچہ تیرا ہے۔ جریج نے کہا، پہلے مجھے ٹھہرو، نماز پڑھنے دو۔ 2 رکعت نماز پڑھی اور بچے کے پاس آیا، اس کے پیٹ میں انگلی چبو کر دریافت کیا، اے لڑکے تمہارا باپ کون ہے؟ اس نے کہا، یہ چرواہا میرا باپ ہے۔ لوگوں نے آگے بڑھ کر اب جریج کو بوسہ دیا، معافی مانگی، بولے ہم آپ کو سونے کی ایک عبادت گاہ تعمیر کر دیتے ہیں۔ جریج نے جواب دیا، نہیں، تم دوبارہ مٹی سے ہی تعمیر کر دو، جیسے پہلے میری عبادت گاہ تھی ویسا ہی بنا دو۔ نبی پاک نے واقعہ سنایا، باتیں سیکھنے کو کیا ملی کہ ماں کا دل دکھایا تو آزمائش آئی نا۔ جو ماں نے کہا ایسا ہوا۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ پاک نے اس کو آزمائش سے نکال دیا، لیکن ماں باپ کا دل کبھی نہیں دکھانا ہے۔ ہاں، کتنا ہی تمہارا بڑا مرتبہ ہوا نا، اور ماں باپ ناراض ہو گئے تو بہت بڑی مشکل میں آ جائیں گے۔ اسی طرح زمخشری، یہ معتزلیوں کا بڑا عالم ہے، جنہوں نے کتابیں پڑھی ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کی ٹانگ کٹ گئی۔ تو لوگوں کے پوچھنے سے کہ کیسے ہوا تو کہا، یہ میری ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ کہا معاملہ کیا ہے؟ کہا بچپن میں ایک چڑیا میں نے پکڑی تھی اور اس کی ٹانگ ڈوری سے باندھ دی، اتفاق سے وہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر دیوار میں گھس گئی۔ اب جب میں اسے کھینچتا تھا تو ظاہر ہے اس کی ٹانگ تو باہر آ رہی تھی، چڑیا نہیں آ رہی تھی، تو میں نے ڈوری زور سے پکڑ کر کھینچی تو اس کی ٹانگ ہی باہر آ گئی، چڑیا اندر ہی رہ گئی، ٹانگ اس کی باہر آ گئی۔ میری ماں نے جب یہ دردناک منظر دیکھا تو بے ساختہ میری ماں کی زبان سے نکلا کہ جس طرح تم نے اس کا پاؤں کاٹا ہے، اللہ تیرا پاؤں بھی کاٹے۔ حالانکہ وہ اس زمانے کا عالم تھا۔ وہ کہتا ہے، بس میں بخارا کے سفر پر گیا علم سیکھنے، سفر کے دوران میں گر پڑا، ٹانگ پر شدید چوٹ آئی، ٹانگ کا زخم ایسا بگڑا کہ آخر مجھے اپنی ٹانگ کٹوانا ہی پڑی۔ یہ یاد رکھنا، امام بخاری کی آنکھیں آ گئی ماں کی دعا سے، اور زمخشری کی ٹانگ چلی گئی ماں کی بد دعا سے۔ یہ سمجھنا ہے، ماں باپ کی دعا یہ کمال کا کام ہے، لیکن کبھی ان کا دل مت دکھانا۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ ماں نے آواز دی، اسے جواب نہیں دیا، ماں نے کہا تو گونگا ہو جائے، تو وہ گونگا ہو گیا۔ اچھا، یہاں اب میں واپس اسی پوائنٹ کی طرف آؤں گا۔ ہم ماں باپ، جو مجھے ماں باپ سن رہے ہیں، بچوں کو میں الگ سمجھا رہا ہوں، لیکن ماں باپ سے میری عرض یہ کہ کبھی بھی بچہ دل دکھائے نا، بد دعا مت دینا ہے، کیا پتہ وہ قبولیت کی گھڑی ہو۔
کیا پتا وہ قبولیت کا وقت ہو اور آپ کی زبان سے نکلے اور وہی کام آپ کے بیٹے کے ساتھ ہو جائے. وہ عورتیں ہماری بہت زیادہ تجھے کیڑے پڑے تو برباد ہو جائے تو خوش نہ ہو، بعد میں آپ کو ہی تکلیف ہوگی جب بچے کو کچھ ہو گیا تو بد دعا نہ دیں. اور بچوں سے گزارش یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں، کیونکہ ماں باپ کی دعا تمہارے سارے غم دور کر دے گی. لوگ بعض اوقات بہت سارے لوگوں کے پاس دعا کے لیے جاتے ہیں، اگر واقعی تمہارے پاس ماں باپ ہے نا، ارے انہی کی قدموں میں بیٹھ جاؤ، انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے، طوفان ٹل جائیں گے، مشکلیں آسان ہو جائیں گی. اب آخر میں پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے بیان کے اختتام میں ان لوگوں سے کچھ بات کر لیتا ہوں کہ جن کے ماں باپ چلے گئے. اب مسئلہ یہ، ماں باپ تو چلے گئے، اب تو دعا تو لے نہیں سکتے. اب ہم کیا ایسا کریں کہ ان کے جانے کے بعد ان کی روح ہم سے خوش ہو جائے، ان کے جانے کے بعد بھی وہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ ہمیں ماں باپ کے فرما برداروں میں شامل کر لے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے تو ماں باپ کو خوب ایصال ثواب کرتے رہیں. الحمدللہ جن کو اللہ نے نوازا ہے، جو کر سکتے ہیں وہ ماں باپ کے لیے مسجد بنا دیں. مسجد نہیں بنا سکتے، مسجد میں حصہ ملائیں، قرآن خوانی، صدقہ جاریہ کے کام، دعائیں، ہر نماز کے بعد ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہیں. انشاءاللہ رب کریم اس کی ماں باپ کی روح کو اس بندے سے خوش کر دے گا، کیونکہ اگر بچہ انہیں یاد کرتا رہے گا، انہیں ایصال ثواب کرتا رہے گا. اسی طرح جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کے لیے بھی بڑے پیارے پیارے آداب کتاب میں لکھے کہ ان سے دل سے محبت کریں، ان کو نام سے مت پکاریں، ان کی کنیت سے پکاریں جسے وہ پسند کرتے ہیں. اب جیسے آج کے دور میں ہم امی جان ابو جان کہتے ہیں، بعض لوگ اپنے ماں باپ کو بھی نام سے پکار رہے ہوتے ہیں. ان سے پہلے نہ بیٹھیں، ان کے آگے نہ چلیں، حتی الامکان ان کے برابر نہ بیٹھیں. اگر وہ تشریف لائیں تو ان کے استقبال کے لیے تعظیماً کھڑے ہو جائیں، ان کو عزت کی جگہ بٹھائیں، ان کے لیے اپنی چادر بچھا دیں، چہرے کی بشاشت اور خندہ پیشانی کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کا استقبال کریں. اپنی بات احسن انداز میں کریں، اگر نہ مانے تو خاموش ہو جائیں، ضد نہ کریں، ناراض ہوئے بغیر ان کی بات قبول کریں، ان سے نرمی سے بات کریں. ہاں یہ بہت بڑا پرابلم ہے. بیٹا جب بڑا ہو جاتا ہے، بیٹی بڑی ہو جاتی ہے تو سختی سے ماں باپ سے بات کر رہے ہو، ماں باپ کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے، ماں باپ کا دل نہیں چاہتا کوئی بات کرنے کو. یا جب بات کرتا ہوں کاٹنے کو آتے ہیں، جب بات کرتا ہوں مجھے ڈانٹتے ہیں. ماں باپ کو کوئی ڈانٹتا ہے؟ توف ہے اس اولاد پر کہ جس سے بات کرنے میں ماں باپ کو ڈر لگتا ہے. ارے ماں باپ سے بندہ بات ایسے کرے جیسا غلام آقا سے بات کر رہا ہے. کسی افسر کے پاس جاتے تو کیسے جاتے ہیں؟ سر تھوڑا سا میرا کام، تھوڑی فائل پہ سائن کر دیں، آپ کی بڑی مہربانی، بہت بہت شکریہ. بس اچھا وہ کہ نہیں اچھا صاحب کوئی بات نہیں میں کل آ جاؤں گا. اس سے نہیں کہتے آپ مانا کیوں کر رہے ہیں، کل کیوں بلا رہے ہیں؟ نہیں میں کل آ جاؤں گا، کوئی سر آپ ناراض نہ ہو. دنیا کے افسر سے یہ انداز اور ماں باپ سے کیوں منع کر رہے ہیں؟ کیوں روک رہے مجھے جانے سے؟ میری بات آپ کیوں نہیں مان رہے؟ ارے تم ماں سے اس طرح بات کرو گے، والد سے اس طرح بات ہوگی؟ کتابوں میں لکھا ہے بیٹے پر حق ہے والد کا اس طریقے سے کہ بیٹا باپ کے آگے ایسے رہے جیسے غلام آقا کے آگے رہتا ہے. مگر افسوس یہ ہے کہ آج باپ بیٹے کا غلام بنا ہوا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بیٹا باپ سے ریکویسٹ کرتا، ابو جان پلیز میری بات مان لیں، میرا یہ کام کر دیں، آپ کی بڑی بات نہیں. اچھا ہو سکتا ہے کہ یہ والد کا ایٹیٹیوڈ کسی بیٹے کو اچھا لگتا ہو، کسی ماں کا یہ انداز بیٹی کو اچھا لگتا ہو کہ میری ماں دیکھو کتنا ڈرتی ہے مجھ سے. ارے تف ہے تمہاری زندگی پر، تمہاری ماں اور تمہارے والد تم سے ڈر کے بات کر رہے ہیں. میں ان کا بیٹا ہوں، میں ان کی اولاد ہوں، میں ان کی ملکیت ہوں. وہ مجھ سے کس بات کا ڈریں گے؟ وہ مجھے حکم فرمائے، وہ عرض نہ کریں، وہ آرڈر کریں مجھے، وہ حق ہے ان کا. مگر آج انداز ہی بدلتا جا رہا ہے. اور یقین جاننا یہ مکافات عمل ہے. اگر آپ نے اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کیا نا، آپ اس کی ریفلیکشن اپنی اولاد میں دیکھیں گے. ہم نے دیکھا ہے کہ جو ماں باپ کا ادب کرتے ہیں اس کی اولاد بھی اس کا ادب کرتی ہے، اور جو ماں باپ کو ستاتے ہیں بعد میں آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ ہے، دنیا میں ہی اپنی اولاد میں بندہ یہ دیکھتا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے اس مختصر سے اجتماع میں یہی عرض کرنے آیا ہوں، قدر کرو اپنے ماں باپ کی. ماں باپ کی دعا لینا، ماں باپ کی بد دعا نہ لینا. اور چلے گئے اب انہیں بھولنا نہیں، اور جو چلے گئے انہیں بھولو مت. ہر جمعے کو جائیں قبرستان. اچھا مزے کی بات دیکھو، ماں باپ بھی کمال کے لوگ ہیں. زندگی میں ماں باپ کی کوئی محبت سے زیارت کرے تو اسے حج کا ثواب ملتا ہے نا.
ہاں روایتوں میں آتا ہے جو قبر کی زیارت کرے اسے بھی حج کا ثواب ملتا ہے. جمعے کو جا کر یاسین شریف پڑھے اللہ پڑھنے والے کی مغفرت کر دیتا ہے. جو ماں باپ کی زیارت کے لیے قبرستان جائے جو وہ خود مر جائے گا تو اس کے قبر کی فرشتے زیارت کو آئیں گے. یعنی قبرستان جانا تو میرا ہی فائدہ ہو گیا نا, میری مغفرت ہو رہی ہے, فرشتے میری زیارت کو آئیں گے. تو ماں باپ کمال ہیں یار, رحمتوں کا منبع ہیں, زندہ رہیں تو بھی کرم ان کی مہربانیاں ہیں, اور چلے جائیں تو قبر پہ جاؤ تو پھر بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے. تمام لوگ اپنے ماں باپ کی فکر کریں, قدر کریں, چلے گئے تو ان کو خوب ایصال ثواب کریں. میرے